الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العقيدة الطحاوية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. اس کتاب کا آغاز ہم کر رہے ہیں. آج سے ہم اس کتاب کے آغاز سے کلاس شروع کرتے ہیں. قال العلامة حجة الإسلام ابو جعفر الوراق الطحاوی بمصر رحمہ اللہ. مصر کے علامہ حجۃ الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: هذا ذکر بیان عقیدت اہل سنت والجماعہ. هذا ذکر بیان عقیدت اہل سنت والجماعہ على مذهب فقهاء الملة ابی حنیفة النعمان بن ثابت الکوفی وابی یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری وابی عبد اللہ محمد بن الحسن الشیبانی رضوان اللہ علیہم اجمعین وما يعتقدون من اصول الدین ويدینون به رب العالمین. امام الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے بیان کا ذکر ہے علی مذہب فقہاء الملہ، فقہاء ملت کے مذہب کے مطابق. فقہاء ملت یعنی ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین ابو یوسف اور امام محمد، ان کے طریقے پر. تو یہ عقیدہ فقہاء احناف رحمہم اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. جتنے بھی ائمہ اہل سنت ہیں سب کا ایک ہی عقیدہ ہے. مسلک اہل سنت والجماعت، عقیدہ اہل سنت، عقیدہ اور مسلک ایک ہی چیز ہے. فقہ میں جو مذاہب ہیں جیسے حنفی، شافعی، مالکی، یہ ایک محدود آراء اور مذاہب کا نام ہے جو صرف فقہی مسائل میں ہے، جبکہ جو اہل سنہ والجماعہ مسلک اہل سنت ہے جو وہ اصل اسلام ہے. اور اس میں جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہ پیدا ہوئے تھے، نہ مالک پیدا ہوئے تھے، نہ شافعی، نہ احمد بن حنبل، ان کی پیدائش سے پہلے بھی مسلک اہل سنت تھا، وہی مسلک ہے. تو یہ ائمہ کرام ان کے دور میں اہل بدعت کا زور تھا، تو اہل سنت کی پہچان ائمہ اہل سنت سے ہوتی تھی کہ جو احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک اور اسی طرح امام ابو حنیفہ وغیرہ ائمہ کرام اپنے اپنے علاقوں میں اہل سنت کی پہچان تھے. تو امام طحاوی رحمہ اللہ کیونکہ احناف فقہاء احناف میں سے ہیں، تو وہ اس لیے احناف عوام اور علماء اور طلباء، کیونکہ ان کی بہت ساری تعداد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا عقیدہ اہل سنت سے انحراف کر رہی تھی. کوئی معتزلہ کی طرف جا رہے تھے، کوئی مرجئہ کی طرف، کوئی بہت سارے نظریات پیدا ہو چکے تھے. تو امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ لوگوں کو اس عقیدے کی طرف بلا رہے ہیں جس پر ائمہ احناف ہیں، کہ ایک حنفی آدمی کے لیے، عالم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ فقہ میں تو امام ابو حنیفہ کو
امام اعظم کا درجہ دے اور عقیدے میں ان کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دے کہ جیسے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ عقیدہ اہل سنت کو امام ابو حنیفہ اور صاحبین سے نسبت کر کے اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ان احناف علماء کو تھوڑی عبرت ہو اور نصیحت ہو کہ آپ ان کبار ائمہ کرام کے راستے سے ہٹ چکے ہو، کہ متکلمین کے راستے پر لگ گئے، کوئی صوفیہ کے راستے پر لگ گئے اور فقہ میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طریقے کو پسند کرتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ اس میں آغاز کرتے ہیں، فرماتے ہیں نقول فی توحید اللہ، اللہ کی توحید کے بارے میں ہم کہتے ہیں معتقدین بتوفیق اللہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہوئے اپنے عقیدے کے ساتھ ان اللہ واحد لا شریک لہ، کہ اللہ تعالی واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نقول فی توحید اللہ، اللہ کی توحید کے بارے میں سب سے پہلا مسئلہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جس سے آغاز کیا ہے وہ ہے اللہ کی توحید۔ بتوفیق اللہ، یہ استعانت ہے کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ استعانت ہے کہ اللہ کی مدد کے ساتھ توفیق اور خذلان یہ آئے گا قدر کے باب میں۔ اہل سنت کے نزدیک توفیق کی تفسیر الگ ہے اور ہر اہل بدعت کے نزدیک توفیق اور عدم توفیق کا مطلب تفسیر کچھ اور ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں جب عقیدے کے چیپٹر میں جب آتے ہیں، عقیدہ کے سبجیکٹ میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الفاظ ایک ہی ہیں، لوگوں کے نزدیک ان کی معنی تفاسیر الگ الگ ہیں۔ ہر آدمی توحید کا لفظ بولتا ہے لیکن توحید کا معنی اس کا اپنا ہوتا ہے کیا، اور ہمیں امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ عقیدے میں وہی مسلک اختیار کیجئے جو اہل سنت کے ائمہ کرام کا مسلک ہے، اور دیگر لوگوں اہل بدعت کے پیچھے مت جائیے۔ تو توحید کیا ہے؟ لفظ توحید یہ جب اگر آپ گرامر پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ وحد یوحد توحیدا، لفظ توحید جو ہے تفعیل کے وزن پر ہے۔ وحد فعل ماضی، یوحد فعل مضارع، توحید اس کا مصدر ہے۔ وحد یوحد توحیدا فہو موحد، اسم فاعل موحد ہے، یعنی توحید وحد یوحد توحیدا، توحید کا مطلب کیا ہے؟ جعل الشیء واحدا، کہ ایک چیز کو آپ ایک ماننا، کسی بھی چیز کے بارے میں توحید۔ مطلب مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں، آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد میں صرف ایک ہی آدمی ہے، اس کے علاوہ کوئی آدمی نہیں ہے۔ تو توحید کا جب آپ کو توحید کا مطالبہ کیا جائے آپ سے کہ آپ ایک چیز ثابت کریں، ایک چیز ثابت کرنے کے لیے آپ کو دو چیزوں کو بیک وقت ثابت کرنا ہوگا، نفی اور اثبات۔ جس چیز کو آپ نے ثابت کرنا ہے اور کیا اس کا وجود ثابت کرنا ہے یا کون سے پہلو سے آپ نے اس بات کرنا ہے، اس پہلو کا اس بات کریں گے، اس کے علاوہ ہر چیز کی نفی کریں گے۔ مطلب اب دیکھیں، میری جیب میں موبائل بھی ہے، رومال بھی ہے، قلم بھی ہے، چابیاں بھی ہیں۔ اب میں کہتا ہوں میری جیب میں موبائل ہے،
میری جیب میں کئی چیزیں ہیں. تو میں اب یوں کہتا ہوں، لفظ توحید میں سمجھانا چاہ رہا ہوں لغوی طور پر، کہ ہم کیونکہ لینگویج ہے، عربی لینگویج ہے، آپ کو اس کے استعمال کا پتہ ہونا چاہیے کب استعمال ہوتا ہے توحید کا لفظ. میری جیب میں کافی چیزیں ہیں، اور میں نے کہا میری جیب میں موبائل ہے، نفی تو نہیں کی نا کسی چیز کی، میری جیب میں موبائل ہے، یہ اس بات ہے صرف. اور خالی اس بات توحید نہیں کہلاتا، کیونکہ میرا یہ کہنا کہ میری جیب میں موبائل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے میری جیب میں، میری جیب خالی ہے، تو یہ توحید نہیں ہے، یہ خالی اس بات ہے. موبائل کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جن کا میں نے ذکر نہیں کیا، اور موبائل کے ساتھ اور چیزوں کا وجود میری جیب کے اندر، ساری چیزیں موبائل کے ساتھ شریک ہیں. موبائل کے ساتھ وجود میں میری جیب کے اندر پائے جانے میں باقی جو چیزیں اور ہیں وہ بھی شریک ہیں. تو میں نے شریک کی نفی نہیں کی. جب تک آپ شریک کی نفی نہیں کریں گے توحید نہیں کہلائے گی. تو آپ لاکھ کہتے رہیں میری جیب میں موبائل ہے، میری جیب میں چابیاں ہیں. چابیاں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چابیوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جیب میں، موبائل بھی ہے اور پیسے بھی ہیں، قلم بھی ہے. تو یہ توحید نہیں ہے، بلکہ وہاں شریک موجود ہیں. توحید کیسے ہوگی؟ پہلے نفی کرنی پڑے گی آپ کو. پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہے، میری جیب میں کچھ نہیں ہے سوائے موبائل کے. پہلے آپ نے نفی کی، شریک کی، جو چیز بھی شریک ہو سکتی ہے جیب کے اندر، پھر آپ نے کہا موبائل ہے. اب ہمیں یقین آیا کہ ہاں آپ کی جیب خالی ہے، صرف موبائل ہے. اگر آپ کہیں میری جیب میں موبائل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی جیب خالی ہے. لغوی طور پر عربی زبان کے اندر اس کا استعمال کب صحیح ہوگا؟ جب آپ یہ دو چیزیں نفی اور اس بات بیک وقت اکٹھا پیش کریں گے تو اس کو توحید کہا جائے گا. توحید کا معنی ہے ایک چیز کا، کسی چیز کو ایک ثابت کرنا یا ایک ماننا، جو بھی کہہ لیں. تو نفی اور اس بات، نفی پلس اس بات توحید. خالی اس بات ہے توحید نہیں ہے کہلائے گی. خالی نفی ہے وہ بھی توحید نہیں کہلائے گی. اس بات ہے اس کے ساتھ شرک موجود، شرک کا احتمال پایا جاتا ہے. تو مشرکین جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کرتے، لیکن اللہ کی عبادت میں جو شریک ہیں ان کا انکار نہیں کرتے. اللہ کی عبادت کا اس بات کرتے ہیں لیکن شریک کا انکار نہیں کرتے. جب بھی انہیں کہا جاتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، نفی کرو اور پھر اللہ کی عبادت کا اقرار کرو، اس بات کرو، کہتے ہیں یہ کیسے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا. انہیں توحید سمجھ آ گئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی وہ سمجھ گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم تمام معبودان باطلہ کی عبادت چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. پہلے چھوڑیں، نفی کریں، پھر ایک اللہ کی عبادت کریں. اللہ کی عبادت کا تو وہ پہلے بھی انکار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یحبونہم کحب اللہ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. لوگوں میں سے ایسے ہیں لوگ کہ جو اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اور ان شریکوں کے ساتھ ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ کی عبادت اور اللہ کی عبادت کا اس بات، محبت عبادت ہے، اللہ کی عبادت کا اس بات اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، لیکن غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. بس جو شخص بھی
طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، تو اس نے حقیقت میں ایسا مضبوط کڑا تھام لیا ہے جس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کمزوری نہیں، مطلب اسلام، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے کہ طاغوت کا انکار یعنی غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرنا، اور جو بھی غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دے اس کا انکار کرنا، اس کو ٹھکرانا، اور اللہ پر ایمان لانا یعنی اللہ کی توحید۔ اللہ پر ایمان یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کو قبول کر لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو پھر اسلام کہلائے گا یہ۔ تو توحید کا جو لغوی مفہوم ہے، معنی ہے توحید، لفظ توحید کا جو عربی زبان میں استعمال ہے وہ آپ کو سب سے پہلے سمجھ آنا چاہیے کہ توحید کب بولا جاتا ہے۔ توحید، لفظ توحید، ایک آدمی کہہ رہا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، تو یہ اس میں انکار نہیں ہے، نفی نہیں ہے، تو یہ توحید نہیں ہے، صرف اس میں اس بات ہے، خالی اس بات ہے۔ توحید کب بنے گی؟ جب نفی اور اس بات اکٹھا ہوگا پھر توحید کہلائے گی۔ یہ تو تھا صرف لفظ توحید پر بات۔ اب ہمارا موضوع ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا فی توحید اللہ، اللہ کی توحید کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ ان اللہ واحد لا شریک لہ، کہ اللہ تعالی واحد ہے، اکیلا ہے، لا شریک لہ، نہیں ہے اس کا کوئی شریک۔ یہ تاکید ہے، جب آپ نے کہا نا اللہ تعالی واحد ہے، ایک ہے، لا شریک لہ، نہیں ہے اس کا کوئی شریک، وہ بھی ایک، جب آپ نے کہا ایک ہے اس کی تاکید کے لیے اگلا جملہ آیا ہے لا شریک لہ۔ اب سوال یہ کہ اللہ کی توحید، اللہ کی توحید کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تک تو ہم لینگویج کے اعتبار سے بات کر رہے تھے۔ اللہ کی توحید میں کیا چیز ہے؟ اللہ کی توحید تین قسم کی ہے۔ پہلی توحید ربوبیت، جس کا تعلق اللہ کے افعال سے ہے۔ توحید اسماء و صفات، اس کا تعلق اللہ کے اسماء و صفات سے ہے۔ اور تیسری قسم ہے توحید عبادت یا توحید الوہیت، اس کا تعلق اللہ کی عبادت مطلب بندوں کے افعال سے ہے۔ توحید الوہیت، اس کا تعلق بندوں کے افعال سے ہے۔ اب توحید کا مطلب تو ہم سمجھ چکے ہیں، ایک کسی بھی چیز کو ایک ماننا۔ اب توحید ربوبیت ہے، تین قسم ہیں، سلف صالحین سے یہ تین قسم ثابت ہیں، اور چوتھی قسم کوئی بھی لے آئے توحید کی وہ ان تین میں ہی ضم ہوتی ہے، ان تین سے ہی تعلق رکھتی ہے، ان تین میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتی ہے، چوتھی قسم کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اور اس کی دلیل استقراء ہے، استقراء یعنی حد درجہ، آخری درجے تک تحقیق کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ اللہ کی توحید کے بارے میں جو بھی آیات اور نصوص آئی ہیں وہ یا تو اللہ کے افعال سے متعلق ہیں، یا اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق ہیں، یا پھر عبادت سے متعلق ہیں، بندوں کے افعال سے متعلق ہیں۔ اور پھر آگے جتنی بھی اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے، یا جتنی بھی توحید کے افراد ہیں وہ سارے ان تینوں قسموں میں سے کسی نہ کسی ایک قسم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ مشکل کشا ہے۔ مشکل کشائی کرنا کیا ہے؟ اللہ کا فعل ہے، تو یہ توحید ربوبیت ہوئی کہ آپ یہ ماننا کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، یہ توحید ربوبیت ہوئی۔ اب یہ کرنا کہ اللہ ہی سے مدد مانگو مشکل میں، اللہ کے علاوہ کی کوئی بھی مدد مانگنے کا حقدار نہیں ہے مشکل میں،
تو یہ مدد مانگنا، مشکل کشائی کے لیے پکارنا، مدد مانگنا، یہ کس کا فعل ہے؟ اللہ کا یا بندے کا؟ بندے کا فعل ہے، اور بندے کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے افعال کو، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کو اللہ کے لیے خالص کرنا فرض عین ہے، ان میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانا، شریک کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ اللہ سے بھی مدد مانگ رہے ہیں اور کسی اور سے بھی مدد مانگ رہے ہیں۔ یعنی بندوں کے افعال جو ہیں وہ عبادات ہیں، اور عبادت بغیر توحید کے باطل ہے۔ توحید سمجھائی ہے، سب لوگوں کی فطرت میں عبادت ہے، عبادت کرتے ہیں، لیکن شیطان انہیں گمراہ کر کے ان کے اعمال کو ضائع کرتا ہے، کہ ان کے اندر شرک پیدا کر دیتا ہے، کہ وہ اعمال جو خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے، شیطان ان اعمال میں شرکیہ عقائد اور نظریات پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اعمال برباد ہو رہے ہوتے ہیں بندوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے بندوں کی اصلاح فرمائی کہ ان اعمال کو خالص اللہ کے لیے کرو۔ یہ توحید ہے، توحید عبادت، یعنی عبادت ہمارے اعمال ہیں، لیکن ان اعمال کو توحید کیا ہوگی کہ ان اعمال کو ایک اللہ کے لیے خالص کرنا، یہ توحید عبادت ہے۔ ان اعمال کو، ہم اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ان میں کسی کو شریک نہ بنائیں، یہ توحید عبادت ہے، توحید عبادت۔ اور توحید ربوبیت کیا ہے کہ اللہ، جتنے بھی اللہ کے افعال ہیں ان میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ جیسے اللہ پیدا کرتا ہے، کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے، کوئی بھی تدبیر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ رزق دینا اس کا کام ہے، رزق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ کے بہت سارے افعال ہیں، اعمال ہیں، ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ ان کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ، قرآن کی آیات میں جب آپ تلاوت کریں گے، جگہ جگہ اللہ کے، اب آپ کو توحید کا کنسپٹ مل گیا۔ جب آپ تو قرآن کا مطالعہ کریں گے، تلاوت کریں گے تدبر کے ساتھ، یہی تدبر ہے کہ غور کریں اللہ کے افعال کی بات ہو رہی ہے یا بندوں کے اعمال کی بات ہو رہی ہے۔ اور بندوں کے اعمال کی جب بات ہوگی تو وہیں فوراً شرک کا بھی ذکر آئے گا کہ شرک کیسے ہوتا ہے، ڈرایا جائے گا، شرک کا انجام بتایا جائے گا۔ اور نبیوں کی دعوت کا جو موضوع ہے وہ بندوں کے اعمال ہیں، کیونکہ اللہ کے افعال میں کوئی بھی شریک نہیں کرتا تھا کسی کو۔ اللہ کے افعال میں مشرکین نبیوں کے دور میں جو اقوام تھیں وہ اللہ کے افعال میں کسی کو شریک نہیں بناتے تھے، کہ کوئی ہے دینے والا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی داتا، کوئی غریب نواز، کوئی غوث اعظم، ایسا کوئی عقیدہ پوری تاریخ میں، نبیوں کی تاریخ میں کسی مشرک نے نہیں رکھا ایسا عقیدہ۔ اور دعوت کا جو موضوع تھا وہ صرف بندوں کے اعمال، یعنی توحید عبادت، کہ لوگوں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم بھیج چکے ہیں ہر قوم میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں رسول، کہ وہ لوگوں کو کہیں اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے دور رہو۔ طاغوت کا مطلب شیطان اور ہر وہ چیز جس کی عبادت ہو رہی ہو اللہ کے علاوہ، یا غیر اللہ کی عبادت، یا ہر وہ داعی جو غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلائے۔ تو توحید، جو اللہ کی توحید تین قسم کی ہے۔ پہلی توحید ہے توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں، اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں ایک ماننا۔ توحید کا مطلب ہے ایک ماننا۔ تو اللہ کو کس چیز میں ایک ماننے؟ جی سوال یہ ہے، توحید الہی کیا ہے؟
بھئی اللہ کی توحید کا آپ نعرہ مار رہے ہیں، سوال ہوگا ہم سے کہ بھی اللہ کی توحید کا مطلب ایک ماننا، آپ اللہ کو کس چیز میں ایک منوانا چاہتے ہیں؟ نبی جو آئے ہیں اللہ کی توحید لے کر، تو کس چیز میں اللہ کو ایک منوا کر گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں ایک ماننا۔ ابو جہل بھی اس کا تو انکار نہیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دو ہیں یا تین ہیں، حتیٰ کہ جو عقیدہ تثلیث رکھتے ہیں وہ بھی اللہ کا جب نام لیتے تو ایک اللہ ہی، وہ اپنے عقیدہ تثلیث میں بخلاہٹ کا شکار ہیں، وہ آج تک اس کا کوئی حل نہیں پیش کر سکے۔ اللہ، جبریل، مریم، اللہ، جبریل، عیسیٰ، تو اللہ جب کہتے ہیں تو وہ نہ جبریل ہے نہ وہ عیسیٰ ہے، تو وہ تو اللہ ہے، ایک ہے، ایک ذات ہے۔ پھر کہتے ہیں جبریل وہ دوسری ذات ہو گئی، غیر اللہ ہے وہ، عیسیٰ وہ غیر اللہ ہے، وہ اپنے ہی عقیدے میں گمراہ ہیں، وہ اپنا عقیدہ پیش نہیں، لیکن اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں بنا سکا آج تک کوئی۔ آپ کہیں گے فرعون کو کہاں رکھیں گے؟ فرعون نے تو اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، مذاق اڑایا کرتا تھا کہ وما رب العالمین۔ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے، فرعون اور اس کی قوم نے، اللہ کی آیات کونیہ اور شرعیہ ان کا انکار کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کی آیات سے ہوتی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیا۔ اگر اللہ کی آیات کو مان لیں تو اللہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب سورج چاند دیکھ رہے ہیں، اللہ کی مخلوقات کا نظارہ کر رہے ہیں، اور خالق مخلوق کو دیکھ رہے ہیں، مان رہے ہیں مخلوق ہے، اور اس کے خالق کا انکار کر رہے ہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور مناظرہ ہے کہ ہندوستان کے فلسفی لوگ کچھ، یہ ہمارے ہاں جو کتابیں ہیں ہندوستانی مذہب، ہندو مذہب کی ساری فلسفہ ہے۔ عراق میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ بحث کر رہے تھے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے انہیں بولا کل آنا، کل کا ٹائم رکھا، اور جان بوجھ کر اس ٹائم سے لیٹ ہو گئے۔ وہ اپنے ٹائم پر پہنچ گئے، تھوڑی سی دیر کر کے آئے تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے دیر لگا دی۔ کہنے لگے اصل میں ایک کشتی کے بارے میں بڑا پریشان ہو گیا دیکھ کر، میں سوچ میں پڑ گیا اور لیٹ ہو گیا کہ میں نے دیکھا کشتی آئی ہے، کوئی بندہ نہیں ہے اس نے سامان جو لوڈ تھا وہ خود اتارا ہے، اور جو سامان وہاں تھا خود لوڈ کر لیا اور چلی گئی۔ کہنے لگے یہ تو عقل کی بات کر رہے ہیں آپ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حجت قائم کر دی، تو ایک کشتی کے بارے میں تم نہیں مجھے بیوقوف کہنے لگ گئے ہو، اور اتنی بڑی کائنات یہ بغیر خالق کے بن گئی ہے، مخلوق کو دیکھ رہے ہیں، یہ آیات ہیں اللہ کے وجود کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ یا تو پھر آپ دکھا دو، جیسے فرعون کو کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب جو ہے مشرق سے طلوع کرتا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے، تو یہ ان کا عناد تھا۔ ورنہ سورہ بنی اسرائیل میں کہ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد علمت، فرعون کو مخاطب کر کے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقد علمت، لام بھی تحقیق کا، قد بھی تحقیق کا، علمت کہ تو علم یقینی رکھتا ہے کہ یہ جو میں معجزات لے کر آیا ہوں، جو نشانیاں لے کر آیا ہوں، عصا موسیٰ اور
جو موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھائیں، معجزات تھے، یہ سب ان کو نازل کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں دکھا رہا ہوں، میں ہوں، میرے معجزات ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں یہ، اور تو علم یقینی رکھتا ہے اس کے بارے میں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید افعال سے تعلق رکھتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں ایک ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور اسماء و صفات کیا ہے؟ اللہ کے نام ہیں قرآن کریم میں، حدیث میں، اور صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو بھی نام بتایا ہے قرآن و حدیث میں، یا اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے، یا جو بھی صفت ذکر کی ہے، اس کو اسی طرح ماننا جس طرح قرآن و حدیث میں جس معنی کے ساتھ وہ نازل ہوئے ہیں، لیکن بغیر کسی انکار کے کسی بھی صفت اور نام کا انکار نہیں کرنا کہ نہیں اللہ کی یہ صفت نہیں ہے۔ جیسے کئی اہل بدعت کہہ دیتے ہیں نا صفت ید اللہ کی تو نہیں ہے، صفت استوا اللہ کی تو نہیں ہے، عرش پر مستوی ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے، انکار کرتے ہیں۔ اور پھر ان کو کہیں یہ آیات ہیں، احادیث ہیں، اس کا مطلب کیا ہے پھر جس میں صفت ید ہاتھ کا ذکر ہے، عرش سے اوپر چڑھنے کا ذکر ہے، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں وہ دو قسم کے، فعلیہ، ذاتیہ۔ تو یہ ہم آگے مستقل چیپٹر آئے گا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں پھر ان آیات اور احادیث کی تاویل، تفسیر باطل، تحریف کرتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں یہ تفسیر ہے۔ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے بغیر کسی تعطیل کے اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء و صفات کو اسی طرح ماننا جس طرح قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں، بغیر کسی تعطیل کے، کہ کسی بھی صفت کو معطل نہیں کرتے ہم، کہ اللہ کی یہ صفت نہیں ہے، یہ صفت نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو، ایسا نہیں کہتے ہم۔ اسی طرح مانتے ہیں جس طرح قرآن اور حدیث میں جس معنی کے ساتھ، جو معنی مفہوم واضح ہے اس کے ساتھ مانتے ہیں۔ قرآن میں اور حدیث میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، ہم مانتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن کس طرح مانتے ہیں؟ جس طرح اس کی شان کے مطابق۔ ہم انکار نہیں کرتے اہل بدعت کی طرح، اور نہ ہم انکار کریں گے تو پھر ان احادیث اور آیات جن میں ہاتھ کا ذکر ہوا ہے ان کی تعویل کرنی پڑے گی۔ ہم تعویل بھی نہیں کرتے، جب انکار نہیں کرتے ہمیں تعویل کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں، ان کی کیفیت، اس کے معاملہ ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں کہ وہ غیب کا معاملہ ہے، اس کی حقیقت ہے، اللہ کی ہر صفت کی حقیقت ہے، اللہ کے ہاتھ کی بھی حقیقت ہے، لیکن ہمیں نہیں بتایا گیا۔ ہم کہتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے مطابق، اور نہ ہم اللہ کی کسی صفت میں اس کی کوئی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ نہ کیفیت بیان کریں گے تو اس کے لیے آپ کو تمثیل کرنی پڑے گی، تمثیل یعنی اس کی جو ہے مثال دینی پڑے گی آپ کو، تو ہم ایسا کچھ نہیں کرتے۔ خلاصہ کلام یہ، اللہ کی توحید تین قسم کی ہے اہل سنت کے مسلک میں، عقیدہ اہل سنت کے مطابق: توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اور توحید الوہیت، یا کہتے ہیں توحید عبادت۔ اب دوسرا موضوع یہ، ایک بدعتی کہہ رہا تھا توحید کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ توحید لیے پھرتے ہو، توحید کرتے پھر، نہ قرآن میں توحید کا لفظ ہے، نہ قرآن میں موحد کا لفظ ہے۔ تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا حکم دیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے وہ لے لو۔ قرآن کے تم صاحب قرآن تم نہیں ہو، محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن۔ محمد رسول اللہ جو آپ کو چیز دے گا وہ آپ لیں گے،
قرآن کے خود مفسر نہیں بن سکتے آپ. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بھی بنایا اور وہاں کا داعی بھی، معلم بھی بنایا. بیک وقت 2 ڈیوٹیاں دی اور انہیں بھیج دیا اور ہدایات جاری فرمائی کہ انک تأتی قوما اہل کتاب. جب اسے یمن روانہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو کہ اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ، یہود بھی ہیں وہاں، عیسائی بھی ہیں. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، پس سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم نے ان لوگوں کو بلانا ہے، دعوت دینی ہے، أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، کہ وہ اللہ کو ایک مانے. أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ. اب مسئلہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی زبان میں سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اب اگر ہم اس کا عربی میں ترجمہ کیا جائے تو ہے إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ. تھوڑی سی بھی گرامر اگر آپ پڑھ لیں تو وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ یوحدو، یہ فعل مضارع ہے وحدہ یوحدو سے. یوحدو دیکھیں، یوحدو، یوحدانی، یوحدون. یوحدو کا مطلب وہ توحید پر ہے، یوحدانی وہ دونوں توحید پر ہیں، یوحدون وہ سب کے سب توحید پر ہیں. جب ان پہلے لگا دیں، ان لگا دیں، ان میں سے کسی کے بھی پہلے لگا دیں، یوحدون وہ سب کے سب توحید پر ہیں. یوحدون اللہ وہ سب کے سب اللہ کی توحید پر ہیں. ان لگا دیں، ان لگا دیں گے، ان لگائیں گے تو اس فعل کا جو مصدر ہے وہ ہے توحید، تو ترجمہ ہوگا توحید اللہ. ان کی وجہ سے بعد والا جو فعل ہے اس کا مصدر آ جائے گا، معنی میں اس کا مصدر لے کر آئیں گے ترجمے میں. یوحدو کا مصدر ہے توحید. یہ ادنا سا بھی کوئی عربی جاننے والا سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ کی توحید، ان یوحد اللہ، اللہ کی توحید. کیا ہدایات جاری فرمائی کہ اپنا داعی، اپنا نمائندہ اپنی دعوت کا پیغام دے کر بھیجا ہے ایک ملک میں جہاں سب کے سب اہل کتاب ہیں، اور خاص ہدایت جاری فرمائی کہ ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا ہے سب سے پہلے. اور یہ اہل بدعت کہتے ہیں کہ قرآن میں توحید کا ذکر نہیں ہے. قرآن میں اگر توحید کا ذکر نہیں ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو. ویسے تو نعرے بازی کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو عرش تک پہنچا دیتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کی دعوت پر تو لبیک کہو. اللہ کے رسول کی دعوت کو ٹھکراتے ہو، مذاق اڑاتے ہو اور کہتے ہو، اور لبیک یا رسول اللہ کو شعار بنایا ہے کس بات کے لیے؟ جس بات سے منع کرنے آئے اللہ کے رسول. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مت پکارو، صرف اللہ کو پکارو. کہ اللہ کو بھی پکارتے ہو اور کسی اور کو بھی پکارتے ہو. یہاں کہو لبیک یا رسول اللہ، ہم توحید مانتے ہیں، کہو لبیک یا رسول اللہ کا مطلب بنایا ہے کہ نبی کی ہر بات کو ٹھکرانا ہے. حقیقت میں نبی کی دعوت کو ٹھکراتے ہو، نبی کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہو
اور نعرہ مارتے ہو لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب تو ہے اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں آپ کی ہر بات پر، ہم لبیک کہتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ زنادقہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سن رہے ہیں، اللہ کے رسول کو پکارنا جائز ہے جس طرح اللہ کو پکارنا جائز ہے۔ اس سے تو اللہ کے رسول منع کرنے آئے ہیں کہ یہ اعمال اللہ کے لیے خالص کرو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب کو ایک ہی بات کا حکم ملا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، اس کے لیے حنفاء یکسو ہو کر، شرک کو چھوڑ کر۔ اور ایک حضرت جی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کا نمائندہ سمجھتے ہیں، چینل پر بیٹھے ہیں اور ان سے توحید کا پوچھا جاتا ہے، توحید کا پوچھا جاتا ہے تو وہ توحید کا مطلب بتاتے ہیں جس میں ذرا بھی اہل سنت کے عقیدے کے قریب بھی نہیں۔ خوارج اور متکلمین کی توحید کو مکس کر کے 10 منٹ لگا دیتے ہیں، اور پورے پاکستان میں حضرت جی کو اہل حدیث کا سرمایہ سمجھا جاتا ہے۔ تو ابھی یہ جب تھوڑا سا آگے پڑھیں گے تو آپ کو پھر وہ سمجھ آئے گی کہ اس میں جو لوگ اپنی طریقے سے توحید بیان کر رہے ہوتے ہیں اس میں کیا خامی ہوتی ہے۔ کیونکہ بہت ساری آپ مارکیٹ میں جائیں گے توحید پر بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن اگر آپ نے توحید اہل سنت کی توحید پڑھی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں صاحب کتاب نے خود توحید نہیں سمجھی، لیکن وہ توحید لکھنے والے کون ہیں؟ یا اہل حدیث ہیں یا دیوبندی ہیں۔ یہ تو یہاں تک بات مکمل ہوگی کہ عقیدہ اہل سنت اللہ کی توحید کے بارے میں کیا ہے کہ توحید 3 قسم کی ہے، اور توحید یا تو اللہ کے افعال سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ کو اس کے افعال میں ایک ماننا، توحید کا مطلب ہے ایک ماننا۔ اللہ کو کس چیز میں ایک ماننا ہے؟ 3 چیزیں ہیں۔ اللہ کو اس کے افعال میں ایک ماننا، اللہ کو اس کے اسماء و صفات، اللہ کے اسماء و صفات کو اسی طرح ماننا جس طرح قرآن و حدیث میں ہے، لیکن جس طرح اس کی شان کے مطابق ہے، اس میں کسی بھی صفت کا انکار نہیں کرنا، نہ کسی صفت کی کوئی تحریف کرنا کسی آیت کی حدیث کی، اور نہ کسی صفت کی کوئی کیفیت بیان کرنا، نہ کوئی مثال دینا۔ کسی بھی صفت کا انکار نہیں کرنا، اس بات ہے۔ عقیدہ اہل سنت اسماء و صفات میں کیا ہے؟ اس بات ہے۔ اور اہل بدعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اسماء و صفات میں نفی ہے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھنا، آگے آپ کو سمجھائیں گے تفصیل سے۔ اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اس بات، ماننا، جو کچھ بھی نازل ہوا اس کو مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ اور انسان کو بھی اللہ نے کہا سمیع بصیر کا، اللہ اپنی شان کے مطابق سمیع بصیر ہے، انسان اپنی اوقات کے مطابق سمیع بصیر ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ بندوں کے افعال، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا، یہ توحید عبادت ہے۔ توحید عبادت یعنی تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنا، یا کیا کہیں توحید اللہ تعالیٰ کو عبادات میں ایک ماننا۔ اور عبادات کیا ہیں؟ ہمارے اقوال ہیں، ظاہری اعمال ہیں اور باطنی اعمال ہیں۔ اس پہ پہلے بھی کافی بات ہو چکی ہے، پھر یاد دہانی کے طور پر مختصر طور پہ بات کریں گے جب عبادت کا ٹاپک آئے گا۔ یہاں مختصر طور پہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں اہل سنت کا جو نظریہ ہے وہ صرف علماء اہل حدیث کے پاس ہے۔
پہلے بھی میں نے عرض کیا، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حنفی عالم اہل سنت عقیدے پر نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ حنفی عالم کی ہے، اور جن ائمہ کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی حنفی ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ علماء اہل حدیث کے علاوہ عقیدہ اہل سنت کی کوئی دعوت نہیں دیتا ہے، لیکن امکان موجود ہے کہ کوئی حنفی خالص عقیدہ اہل سنت پر ہو سکتا ہے اور ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ عقیدہ اہل سنت کا لیبل ہے ان کے پاس، اور بہت سارے ہمارے ہاں اہل حدیث بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صرف لیبل ہے اہل حدیث کا، انہوں نے نہ مسلک اہل سنت سمجھا ہے نہ مسلک اہل حدیث۔ مسلک اہل حدیث اور مسلک اہل سنت ایک ہی مسلک کا کے دو نام ہیں۔ جو ہمارے ہاں مسالک پائے جاتے ہیں، مثلاً جو ہمارے ہاں احناف کے مسالک مختلف فرقے ہیں، ان کا ایک ہی مسلک ہے عقیدے میں، مختلف نہیں ہے، کوئی حیاتی ہے، کوئی مماتی ہے، کوئی کسی مدرسے کی طرف نسبت ہے، کسی مدرسے کی طرف، مسلک عقیدے میں ایک ہی ہے، اور وہ ہے متکلمین کا مسلک، علم کلام، اور ان اشعری ماتریدی ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک بھی توحید کی 3 قسمیں ہیں، لیکن یہ والی توحید نہیں ہے جو ہم نے ابھی بیان کی ہے۔ وہ بھی مختصر طور پر یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور صفات میں اور افعال میں ایک ماننا۔ 3 سی قسمیں بتائیں، ذات میں، صفات میں اور افعال میں۔ ہم نے جو اہل سنت کا عقیدہ پڑھا ہے ابھی، ان کے نزدیک توحید کی 3 قسمیں کس کس چیز میں؟ پہلی کوئی قسمیں تھی افعال میں تھی، دوسری اسماء و صفات میں، اور تیسری عبادات میں۔ اس مسلک کے نزدیک، متکلمین کے نزدیک ہے توحید فی الذات